باب نمبر 10 دو امیر۔ الجائی خاتون آغا کے مرنے سے جو تعلق 5 برس سے تیمور اور امیر حسین میں چلا آتا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ امیر حسین نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا جس سے کینہ اور بغض ظاہر ہوتا تھا، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ایسا ہی ثابت ہو چکا تھا۔ تیمور کے دل میں ہمیشہ اس بات کا رنج رہا، اور اب تو بیوی کے مرنے سے وہ اور بھی غمگین ہو گیا۔ اپنے چھوٹے بچے جہانگیر اور قوم برلاس کے لوگوں کو ساتھ لے کر جنوب کی طرف چلا اور آمو دریا عبور کر کے اسی مقام پر ٹھہرا جہاں 1 سال پہلے موسم گرما میں الجائی کے ساتھ قیام کیا تھا۔ الجائی کے انتقال کی خبر سن کر مولانا زین الدین نے تعزیت نامہ اس مضمون پر ختم کیا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر انسان کے لیے موت کا وقت اور مقام متعین ہے، لیکن تیمور ان لوگوں میں نہ تھا جو تقدیر کے قائل ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں۔ ملاؤں کا جوش و خروش اس کے دل میں کچھ گرمی نہ پیدا کرتا تھا۔ بظاہر اس کی خاموشی ایک سچے مسلمان کے سکون قلب پر دلالت کرتی تھی، جو تقدیر کا لکھا سامنے آنے کو باور کرتا ہے اور شریعت نبوی پر چلنے کو موجب بخشش سمجھتا ہے۔ مگر باطن میں تیمور کے دل میں بہت سے سوال ایسے پیدا ہوتے تھے جن کا تشفی بخش جواب وہ خود نہ دے سکتا تھا۔ بہت سی وحشیانہ خواہشیں بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی تھیں جو در حقیقت بزرگوں کا ترکہ تھیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا، مسجد میں نہایت مؤدب بیٹھ کر بہت غور سے خطبے اور وعظ سنتا، اور رات کو گھنٹوں شطرنج بھی کھیلتا۔ سواروں اور ہاتھیوں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے مہرے بساط کے خانوں پر رکھے اکثر تنہا بیٹھا انہیں چلا کرتا۔ جب کسی مخالف سے کھیلتا تو ہمیشہ بازی جیت لیتا، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ مخالف مصلحتاً تیمور سے ہار جاتا ہو، شطرنج کھیلنے میں وہ فی الحقیقت بڑا استاد تھا۔ اس کھیل پر زیادہ غور کرنے کے لیے ایک بساط 2 چند خانوں اور مہروں کی بڑے شوق سے تیاری کرائی تھی۔ اس پر نئے نئے نقشے پیدا کرا کے حل کیا کرتا تھا، اور 5 برس کا معصوم بچہ جہانگیر قالین پر باپ کے پاس بیٹھا آنکھیں پھاڑے کبھی ان چمکتے ہوئے مہروں کو کھلونا سمجھ کر دیکھتا اور کبھی باپ کے منہ کو تکتا جو مہروں کی نقل و حرکت سے بالکل محو ہوتا۔ تیمور انہی شغلوں میں تھا کہ ایک دن بہت سے ملا و مشائخ اسلام کے چشم و چراغ دین متین کے ناظر و معتمد سمرقند سے دوڑے ہوئے تیمور کے پاس آئے اور یہ واقعہ سنایا: خدائے پاک نے ظلم و تعدی کا بار مومنوں کے کندھوں سے اٹھا دیا۔ واجب التعظیم ارباب ہمت و شریعت بخارا سے سمرقند میں آئے اور شہر کے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ جب تک ادائے مومنین کے مقابلے کی قوت دونوں امیروں میں نہ پیدا ہو جائے، اہل شہر کو چاہیے کہ ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھائے رکھیں۔ اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ گو اس وقت عدو معلون سمرقند کے مضافات میں قدم جما چکا تھا، مگر شہر کے لوگوں نے باوجود یہ کہ دونوں امیر وہاں موجود نہ تھے، شہر پناہ اور کوچوں کی ایسی حفاظت کی کہ دشمنان خدا کو شہر کے مضافات سے ہٹنا پڑا۔ پھر خدا کے حکم سے جتا کے گھوڑوں میں وبا پھیلی اور ہر 4 سواروں میں 3 کے گھوڑے مر گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کے قاصدوں کو بھی سواری نہ مل سکی۔ اسی حال میں ہمارے ملک سے انہیں نکلنا پڑا، اور ان میں اکثر اس طرح نکلے کہ پشت پر خالی ترکش اور اسباب کی گٹھڑیاں تھیں اور کندھوں پر تلواریں۔ یقیناً اس سے پہلے دنیا میں کسی نے جتا مغلوں کے لشکر کو پیادہ کوچ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ ملاؤں کے بعد تیمور کے فوجی افسر آئے جو بچشم خود تمام واقعات دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ سمرقند کے باشندوں نے شہر کی حفاظت یہاں تک کی کہ جتا کا لشکر وہاں سے کوچ کر گیا، اور ان کے گھوڑوں میں وبا ایسی سخت پھیلی کہ جن تاتاری رسالوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا وہ بھی ان مقامات سے جہاں وبا کا زور تھا بچتے ہوئے مغلوں کے پیچھے چلے۔ یہ امیر حسین کی خوش قسمتی تھی کہ جتا کا لشکر سمرقند سے چلا گیا، ورنہ امیر حسین کو سمرقند واپس آنے کا موقع نہ ملتا۔ چنانچہ جب شہر میں داخل ہوا تو بڑی دھوم دھام ہوئی۔ شہر والوں کو اس پر بڑا ناز تھا کہ انہوں نے جتا کے زبردست لشکر کو اپنے شہر سے دفع کر دیا۔ چھتوں کی منڈیروں اور بالا خانوں سے خوبصورت قالین لٹکائے گئے، مسجدوں میں لوگوں کا ہجوم ہوا، اور ہر باغ کے دروازے پر امیر حسین کے داخل ہوتے ہی نوبت اور نقارے بجنے لگے۔
امیر حسین اور تیمور اب واقعی ہندوستان کی حدود سے لے کر بحر خارزم تک جس قدر ملک پڑتے تھے ان سب کے فرما روا ہو گئے۔ اس ملک رانی میں ازرو انصاف و رواج قدیم تیمور کا حق امیر حسین کے حق کے مساوی تھا۔ تیمور تمام فوجوں کا واقعی سپہ سالار تھا اور تیمور کے ہمراہی درجہ میں امیر حسین کے سپاہیوں کے برابر تھے، لیکن امیر حسین امیر قزغن شاہ حساس کا پوتا اور ایک والی ملک کا فرزند تھا۔ اس نے چنگیز خان کی اولاد سے ایک شہزادے کا انتخاب کر کے اس کو سریر خانی پر بٹھایا۔ اس شہزادے نے، جس کا نام کابل شاہ اور غلن پسرورچی تھا، سوائے اس کے کوئی خوبی نہ تھی کہ چنگیز خانی تھا۔ جملہ آداب و مراتب چنگیزی ادا کرنے کے بعد اس خان کو اس کے محل میں تخت نشین کیا گیا، مگر حکومت و فرمانروائی امیر حسین نے اپنے دادا قزغن کی جگہ شروع کی۔ حالات کی صورت کچھ ایسی پیدا ہوئی کہ تیمور درجہ میں امیر حسین سے کم ہو گیا۔ امیر حسین ملک کا مالیہ تحصیل کرتا، مقدمات میں تجویزیں سناتا، رعایا میں زمینیں تقسیم کرتا۔ تیمور کو ان چیزوں سے بحث نہ تھی، صرف ایک بات پر البتہ اسے اصرار رہا، وہ یہ تھا کہ شہر سبز کے علاقہ پر دریا تک بلا شرکت غیر اس کا قبضہ و تسلط رہے۔ جہاں تک دریا ہے وہاں تک کل ملک میرا ہے۔ یہ جملہ تیمور نے قطعاً فیصلہ کر کے زبان سے نکالا تھا۔ تیمور نے اپنے درجے اور مرتبے کو قائم رکھا، طبیعت کا فیاض تھا، مطالبات اور زیادہ ستانی کے جھگڑوں میں نہ پڑتا تھا۔ جب امیر حسین نے قوم برلاس کے ہر متنفس پر بھاری محصول لگایا تو تیمور نے اتنا عذر ضرور پیش کیا کہ آخری لڑائی میں برلاس کا بہت مال تلف ہو چکا ہے، مگر محصول کی جس قدر رقم برلاس کے ذمہ نکالی گئی تھی وہ اپنی جیب سے ادا کر دی۔ الجائی مرحومہ کا زیور، کانوں کے بندے، موتیوں کے ہار جو دلہن بننے کے وقت اس نے پہنے تھے، سب امیر حسین کو دے دیے۔ امیر حسین نے زیور پہچانا بھی مگر اس کو لینے سے انکار نہ کیا۔ اخیر نزاع جو تیمور اور امیر حسین میں ہوا اس کا باعث چند مفسد امراء اور ان امراء کے زیر دست لوگ تھے۔ امیر حسین کا چنگیز خان کی اولاد سے کابل شاہ اوغلن پسرورچی کو تخت خانی پر بٹھانا ایسا فعل تھا جس سے مغول جتہ کو تاتاریوں پر فوج کشی کرنے کا ایک بہانہ اور مل گیا۔ علاوہ ازیں امیر حسین نے تاتاری امیروں کی قوت توڑنی چاہی، اس سے اور بھی نئے نئے دشمن پیدا ہو گئے۔ جس وقت تیمور سے دوستی کا خاتمہ ہوا، جس کا فوری باعث معلوم نہیں کہ کون تھا، تو نتیجہ سوائے خانہ جنگی اور ملکی سازشوں کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اس خانہ جنگی کے زمانے میں باہر سے جتہ مغلوں کی بار بار فوج کشی نے اور بھی آفتیں نازل کیں۔ غرض 6 برس تک تاتاریوں کے ملک فوجوں کی چھاؤنیاں بنے رہے۔ کشمکش کے ان تاریک لیل و نہار میں تیمور اس طرح نقل و حرکت میں رہا جیسے لڑائی کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر سرگرداں پھرتی ہو۔ خطروں سے مطلق بے پرواہی، اپنی حفاظت کی طرف سے قطعی غفلت، جود و سخا، کشادہ دستی، یہ باتیں تیمور میں وہ تھیں جن کے باور کرنے میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ راتوں کو جب مسافر قافلوں میں آگ روشن کر کے الاؤ کے گرد بیٹھتے تو امیر تیمور کے قصے دہراتے اور کہتے کہ حقیقت میں تیمور اس میں بامسمہ ہے، لوہا اس میں موجود ہے اور لوہا بھی وہ جو کبھی مڑنا نہیں جانتا۔ شاید قرشی پر قبضہ کرنے کا قصہ بازاروں اور لشکروں میں سب سے زیادہ مشہور اور دلچسپ ثابت ہوا۔ قرشی خراسان کے مشہور لسام پوش پیغمبر مقناع نامی کا شہر تھا۔ مقناع کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزرا تھا۔ یہ ایک مذہبی آدمی تھا جس نے ایک کنویں کی تہہ سے ایسی راتوں میں جب کہ آسمان پر چاند نہ تھا، چاند نکال کر ہزارہا لوگوں میں حیرت اور مذہبی تعصب پیدا کر دیا تھا۔ لوگوں نے اس کا نام ماہ ساز یا ماہ سازندہ رکھا تھا، لیکن تاریخ اس کو ماہ ساز اتنا نہیں جانتی جتنا فتنہ ساز مانتی ہے۔